ہمارے ڈی این اے کے اندر شامل ہے کہ اپنا دفاع ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا دفاع کس طرح سے کرنا ہے. اور اس وقت جو ہماری فوجیں سرحد پہ پہنچ چکی ہیں, اس وقت جو ہماری ایئر فورس ایکٹیو ہو چکی ہے, ریڈ الرٹ ہو چکا ہے, اس کا کیا امپیکٹ انڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, یہ پوری ایک ڈیٹیل سٹوری ہے, یہ آپ کو بتائیں گے جاوید چوہے صاحب. اب ویسے مجھے بازو کا لگتا ہے تم نا ارنب گوسوامی بنتے جا رہے ہو, اور ارنب گو ہے نا, آپ ارنب کم سوامی بنتے جا رہے ہو. چوہے صاحب مسئلہ یہ ہے کھڑے ہو گئے کسی وقت تم تکلیف ٹھوک دو. آپ نے ارنب کو سنا ہوا ہے یار, ایک مرتبہ موقع ملا ویسے. اس کے بعد آپ کی حالت کیا تھی؟ یار بڑا مزہ آیا, یقین کر. میں اتنی اچھی انٹرنیٹ میں بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا, میں نے ویسے لگایا, وہ آیا تھا نا یوٹیوب کے اوپر بازو کا, تو کلک کیا نا یار, اتنے زبردست 15-20 منٹ میرے گزرے, تم اندازہ نہیں کر سکتے. مزہ آیا آپ کو؟ اوے ہنسی یار, وہ بندہ دونوں پاؤں جوڑ کے بولتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی ہونے والا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو مودی کو مروائے گا, اس میں کوئی شک. یہ بندہ مودی کا بہت لاڈلا ہے, جو فگرز یہ دے رہا ہوتا ہے وہی مودی کوٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اسے انڈیا میں بھی سائیکو کہا جاتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے مطلب اگر بس میں ہونا تو یہ باقی سب کو لڑوا کے خود چھپ جائے کہیں پہ, لیکن یہ جنگ ضرور کروا دے, کس طرح سے جنگ ہو جائے, اور اس کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح سے انڈیا جنگ کے اندر کود پڑے, پٹ پٹا کے واپس جائے گا, تو اس کے بعد اسے بچانے کا بیانیہ بھی اسی کے ذمہ ہوگا. ظاہر ہے. اور وہ کہتے ہیں نا انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے نریندر مودی صاحب اپنی کمپنی سے پہچانا جاتے ہیں. مہربانی کر کے بندے بدلیں, یہ مروا دیں گے آپ کو, یہ تو خود اپنے آپ کو آگ لگا کے آپ کے ساتھ لپٹ جائیں گے. میں ویسے وی لاک کی طرف جانے سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارا پچھلا وی لاک تھا اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو ایل او سی ہے اس کے اوپر پاکستان نے اپنے ویپنس وہاں پہ پہنچا دیے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اسٹریٹجک ویپنس جو ہے نا وہ ہم نے کشمیر کے اندر شفٹ کر دیے, جو ظاہر ممکن نہیں ہے. کشمیر کے اندر اسٹریٹجک ویپنس تو پاکستان کبھی بھی شفٹ نہیں کرے گا. یہ ٹیکٹیکل ویپنس ہیں, اور ٹیکٹیکل ویپنس جو ہوتے ہیں ظاہر وہ بھی بڑے زبردست قسم کے ویپنس ہیں, تو وہاں پہنچا دیے گئے ہیں کیونکہ پاکستان کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ایل او سی کے اوپر کوئی گڑبڑ کرے گا. میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ سب سے پہلے جو گڑبڑ انڈیا کرنے کی کوشش کرے گا وہ سمانی جو علاقہ ہے نا اس سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرے گا. پچھلی مرتبہ ابھینندن بھی وہیں سے پکڑا گیا تھا. وہ ایک سائٹ ہے جہاں سے انڈین اپنے آپ کو زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں, تو وہاں سے یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مرید کے یا بہاولپور کی طرف کوئی حرکت کی جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ سیٹل ایریا کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ کی جائے گی, کیونکہ اس کے اندر وہاں لوگوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو جب لوگ مریں گے تو پھر پاکستان تو بدلہ لے گا, اور انڈیا یہ سر دست افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ کسی ایسی جگہ پہ مرے گا جہاں صرف کبے ہوں. اچھا مجھے بتائیے, یہ سیف ہے ابھینندن پکڑا گیا اور ابھی انڈیا اس علاقے کو سیف سمجھتا ہے؟ پتہ نہیں, میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بہتر پوزیشن ہے وہ. لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سرحدوں پہ فوجیں بڑھا دی ہیں, اور مسلسل فوجیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہماری فوجوں نے ڈرل شروع کر دی ہے, اور اب انڈین سائڈ سے بھی ہماری فوجیں نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں, توپیں بھی نظر آ رہی ہیں, اور پھر ہمارے سولجرز وہاں پہ چلتے پھرتے بھی ان کو نظر آنا شروع ہو گئے. اب انڈیا کی طرف سے بھی یہ ظاہر ایک پریشر سرحدوں کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ فوجوں نے اس مرتبہ نہیں لڑنا, اس مرتبہ ڈرونز نے لڑنا ہے, اور پاک فضائیہ نے لڑنا ہے, اور میزائلز کے ساتھ جو کچھ ہوگا. تو لیکن اس کے باوجود افواج پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنے بارڈرز پہ ہے, اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انڈیا بیک سائڈ سے بھی پریشرائز کر رہا ہے پاکستان کو افغانستان کی طرف سے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی توجہ اس سائڈ پہ بھی رہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ کرتی جائے, جیسے کہ یہ ہے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے. اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہو پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی توجہ جو ہے اس سائڈ پہ جائے, یا جو کنٹونمنٹس ہیں خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر, وہاں پہ کوئی اٹیک ایسا کیا جائے کہ جیسے پاکستان کی توجہ بٹے. لیکن پاکستان اس معاملے میں بڑا سمارٹ ہے, اس سے کچھ لوگ بڑے تگڑے قسم کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو بیک ہے وہ محفوظ رہے. اس کے ساتھ ساتھ اچھی اسٹریٹجی, میں معذرت خواہ میں روکنا چاہتا ہوں, بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے, 71 افغانی مروا دیے. ہاں ظاہر ہے ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان شاید ویجیلنٹ نہیں ہے, پاکستان تو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے, اور افغانستان کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات بھی بڑے سیٹل کر لیے ہیں. اب افغان جو ہے نا وہ بھی اس وقت پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کھل کے نہ پاکستان اعتراف کر رہے ہیں نہ وہ اعتراف کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان اس مشکل وقت میں, وہ افغانوں نے جو پچھلے 2-3 مہینوں کے درمیان ان کے اندر ہیٹ تھی نا وہ اب بڑی کم ہو گئی, اور وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک اپنی ایئر اسپیس مکمل طور پہ بند کر دی ہے. یہ 28 اپریل سے 30 اپریل تک مکمل طور پہ بند رہے گی. نہ یہاں پہ کوئی جہاز لینڈ کر سکے گا, نہ یہاں سے کوئی ٹیک آف کر سکے گا. تو تمام فلائٹس جو ہیں ان کو کنورٹ کر دیا گیا, ڈائیورٹ کر دیا گیا, تو وہ دوسرے ایئرپورٹس پہ اتریں گی, کراچی اتریں گی یا لاہور اتریں گی, لیکن لاہور سے آگے اسلام آباد کی طرف نہیں جا سکیں گی. اور اسی طرح کوئٹہ کی طرف جائیں گی یا پھر پشاور کی طرف جائیں گی. پشاور بھی میرا خیال ہے نہیں شاید جا سکیں گے, کیونکہ راستے کے اندر اسلام آباد کی ایئر اسپیس پڑتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو فضائیہ ہے اس نے ایک ڈرل شروع کر دی ہے, اور اس ڈرل کو یہ آپ اس طرح کر لیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹیکٹیکل وارفیئر ہے, ایئر وارفیئر ہے, اور اس کا نام فضائے بدر رکھا ہوا ہے. تو فضائے بدر کے نام سے ایک ٹیکٹیکل ایئر وارفیئر جو ہے وہ پاکستان نے اب اس وقت شروع کر دی ہے, اور ناردرن ایئر کمانڈ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے, اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو طیاروں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو رات کے وقت بھی ہوگا اور دن کے وقت بھی یہ وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ پاکستان کے سارے طیارے جو ہیں وہ اس ڈرل میں شریک ہوں گے, جس میں J-10C بھی ہیں, F-16 بھی ہوں گے, اس میں JF-17 تھنڈر بھی ہوگا اس کے اندر, HQ-9 بھی ہوگا اس کے اندر. پھر اس کے بعد کچھ اور ہیں جو ان کے نام مجھے نہیں سمجھ آ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیمرز بھی ایکٹیو ہوں گے, اور
जैमर्स जो है ये एयर के अंदर भी जैमर्स हैं और फिर उसके बाद जो ग्राउंड के ऊपर जैमर्स हैं वो भी अब एक्टिव होंगे। ये फुल ड्रिल है, ये फुल ड्रिल है मुकम्मल तौर पे जैसे। और ये इस टाइप की ड्रिल है कि अगर आपको याद हो तो 2019 में जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाब दिया था तो उससे पहले भी इसी तरह एयर स्पेस बंद की थी लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, और हमारे हथियारों ने ड्रिल की थी। और उसके बाद फिर अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज की रात और कल का दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बयान करेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मोफा के अंदर हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर हो रही है। और वहाँ पे नाम तो मैं सारे दस नहीं बता सकता कि कौन कौन लोग होंगे इसके अंदर, लेकिन ये आप समझे कि एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इंडिया को एक मैसेज देंगे बड़ी क्लैरिटी के साथ। और उसमें उनको बताएंगे कि अगर आपने ये हरकत की तो पाकिस्तान किस तरह उसका जवाब देगा। तो हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी पूरी दुनिया के सामने रख लेंगे। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ना, जो इस वक्त मशकें चल रही हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रही, इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। और उनके भी जो जहाज़ है ना SU-30 जो रशियन जहाज़ है वो भी इस वक्त मोबिलाइज कर रहा है। और फिर राफेल जो उन्होंने फ्रांस से लिए थे उनके साथ वो फुल फ्लज इस वक्त वो लोग भी ड्रिल कर रहे हैं। और इनका जो ड्रिल है उसका मकसद भी है कि पाकिस्तान को बताया जाए कि हम बड़े एक्टिव हैं। लेकिन उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने बताना शुरू किया हुआ है या बताएगा, तो उसके अंदर पाकिस्तान एक क्लियर मैसेज देगा इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी कि जनाब आप बिल्कुल आपको ज़्यादा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है हम आपसे फिट कर लेंगे। जो सर मैं आपको रोकता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। पाकिस्तान का JF-17 थंडर लेटेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल है, जो पाकिस्तान ने खुद बनाया। इंडिया ने एक बनाया था तेजस। हाँ जी, वो जो तेजस जहाज था ना वो इस एक्सरसाइज में शामिल क्यों नहीं है? वो क्या हुआ? वो बस आपको अंदाजा है कि गुजरांवाले के जहाज उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जहाज फैक्ट्री भी है, आपको पता ही है। ये थोड़ा सा मजाक ही है वैसे, जो पुलों के नीचे बैठे होते हैं उनको भी हम जहाज कहते हैं, लेकिन ये भी बड़े कारीगर होते हैं। ये इस जमाने में जब जंग हो जाती है तो ये जहाज भी बड़े काम आते हैं। अब जो इंडिया ड्रिल कर रहा है उसको एग्रमन कहते हैं। एग्रमन मेरा ख्याल है अक्रमण है। अक्रमन हिंदी का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है शायद जंग। हाँ जी, हमले को टाइप यूज करते हैं जी, आक्रमण अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन ये लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल है उनकी, ये ध्यान में रखना कि बड़ी उनकी ड्रिल है। लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है उससे पहले देना शुरू कर दिया। या तो ये आइडिया पाकिस्तान को उनसे आया है या उनको पाकिस्तान से आया है कि इन्होंने एयर स्पेस बंद करके जो शुरू कर दिया काम, तो हमें भी करना चाहिए। तो उन्होंने भी अपने एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया। हो सकता है अरनाब ने मशवरा दिया हो कि आप कर लो। अच्छा, प्रोफेसर अरनाब। अच्छा साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है यहाँ पे। एक तो ये है कि ये खबर आई है जराये से चल रही है कि पाकिस्तान ने अपने अहदाफ जो है उनका तयन कर लिया। तो साइड पे जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सालमियत को अगर खतरा होगा तो हम अपने न्यूक्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के, हम ये नहीं कहेंगे कौन से अहदाफ हैं, हम नहीं अपनी तरफ से कोई अंदाजा लगाते, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई हरकत होती है तो पाकिस्तान कितने मिनट्स में वापस जाके अहदाफ को अटैक कर सकता है? और दूसरा, क्या न्यूक्स वाकई ही यूज़ हो सकते हैं जंग में? अच्छा, इसमें दो मिसालें मैं आपको दूंगा फिर उससे आप अंदाजा करें। एक तो ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान और इंडिया बड़े करीब करीब हैं, हमसाये एक दूसरे के। तो यहाँ से जो मिसाइल यहाँ से उधर फायर किए जाते हैं, उधर से इधर फायर किए जाएंगे, तो जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 7 मिनट का है। रशिया और अमेरिका के साथ जो डिस्टेंस था वो 26 मिनट का था। तो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्टेंस बहुत कम है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर चलाएं और उनके पास इतना टाइम हो कि उसको रोक सकें, या वो चलाएं तो हमारे पास इतना टाइम हो कि हम उसको रोक सकें। 7 मिनट्स के अंदर जो है रोकना इम्पॉसिबल है। तो एक तो ये ज़हन में रखें आप। अब दो वाक़यात ये हैं कि जनरल ज़ियाउल हक और राजीव गांधी के साथ मिले थे, वहाँ पे एक उनकी मशकें शुरू होती थी इंडिया के अंदर। और उस वक्त फिर जनरल ज़ियाउल हक क्रिकेट का मैच देखने के चक्कर में यहाँ से अचानक इंडिया चले गए थे बगैर बताए हुए। और जब लैंड किए थे फिर राजीव गांधी जो थे वो भी उनसे मिलने आए। ज़ाहिर है हेड ऑफ स्टेट हैं दोनों, तो उन्होंने आना ही था। और वहाँ पे फिर जनरल ज़ियाउल हक उन्हें थोड़ा थोड़ा चला के दूर ले गए और दूर ले जाके उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया राजीव गांधी को। मैसेज उन्होंने ये दिया कि ये ज़हन में रखें कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। वैसे ये हिंदुओं वाली जो फिलॉसफी है ना, मैं थोड़ा सा इस पर रिजर्वेशन है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू हैं। हमें इंडियंस कहना चाहिए, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के जो अल्फाज इंडियन से भी ज़्यादा आरएसएस मेंटालिटी का उसको हम ना जनरल ज़ियाउल हक के अल्फाज जो उनको दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा देखा हम मुसलमान हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप अगर एटम बम के जरिए पाकिस्तान को निशाना भी बनाते हैं, हम अगर सारे भी फना हो जाते हैं, तब भी इस्लाम और मुसलमान पूरी दुनिया में कायम रहेंगे और कोई ना कोई आपसे आके बदला ले लेगा। लेकिन अगर हमने ये हरकत की तो हिंदू जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। दुनिया में एक ही मुल्क है। तो आपने ये फैसला करना है कि आपने कायम रहना है या नहीं रहना, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो बकौल लोगों के कि उसके बाद राजीव गांधी जो उनको पसीना आ गया और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकला, और निकलने के बाद फौरी तौर पर उसने अपनी मशकें रोक दी थी, क्योंकि उससे उनको अंदाजा हुआ कि ये पाकिस्तान जो है इस मामले में बड़ा पागल है। एक मैडमैन थ्योरी जो होती है ना कि ये पागल है, और हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है कि हम बड़े पागल हैं, और अगर आपने हमें ज़्यादा छेड़ा तो फिर हम ना अपना कुछ रहने देंगे ना आपका कुछ छोड़ेंगे। दूसरा ये है कि एक ये जो जनाब बाजवा साहब थे ना, ये भी जिस तरह सारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं वो UN की ड्यूटीज़ पे जाते हैं, तो ये UN की ड्यूटी पे अफ्रीका के एक मुल्क था वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे एक साहब थे मेजर जनरल जो इनके बॉस थे उस वक्त, और वो मेजर जनरल जो थे वो इंडियन थे और बाद में वो आर्मी चीफ बने थे। तो उनके साथ इनकी गुफ्तगू चलती रहती थी। तो एक मरतबा मेजर जनरल साहब ने, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, फिर वो मुकम्मल जनरल बने और आर्मी चीफ बने, उन्होंने इनसे पूछा कि ये बताएं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है तो क्या सिनेरियोज होंगे उसमें। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि सर उसके 3 ही सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि हम ख़त्म हो जाएं,
دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ ختم ہو جائیں, اور تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اس جنگ کو روک دیا جائے, کو اندر روک دیا جائے. تو اس پہ انہوں نے, اس جنرل نے کہا کہ کیا انڈیا کے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ جیتو والا تو آپ نے بات کی نہیں. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ جیت والی بات نہیں ہے, جیتنے ہم آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ ہے کہ اس نے کہا دیکھیں ہم غریب لوگ ہیں, ہماری اکانومی آپ کے مقابلے میں کمزور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ملک بڑا ہے, ہمارا ملک چھوٹا ہے. تو جو چھوٹا ملک ہوتا ہے اس کے پاس جو ویپن بھی ہوتا ہے وہ پھر استعمال کرتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے, جنگ امپوز کریں گے, تو ہم نے جو اپنے نیوکس رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو پالش کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے اور مار کھاتے رہیں. تو پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ نے چھیڑا نا, ہم نے اس کو استعمال کر دینا, تو اس کے بعد انڈیا بچے گا کوئی نہیں. ہو سکتا ہے ہم بھی رہنا بچے اس کے بعد, لیکن یہ جیت جوت نہیں ہے کہ آپ جیت جائیں گے, جیتنے کا چانس ہم آپ کو نہیں دیں گے, پھر ختم ہو جائے گا. تو یہ پاکستان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھو کہ یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. دیکھو نا, اگر آپ ایک انڈیا آ کے یہاں پہ بم مار رہا ہے, لوگوں کو قتل کر رہا ہے, فوج اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے, تو ہم نے یہ جو اپنے نیوکس ہے کیا چاٹنے ہیں ان کو, یا ان کو ہار پہنانا ہے, یا ان کی قبر بنانی ہے, یا اس کے اوپر ہم نے کوئی تاج محل کھڑا کرنا ہے, ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو وہ سیکنڈ آپشن نہیں نا جی. تو یہ جو بار بار فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے, دفاعی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے, اب وزیر دفاع کی طرف سے کہا جا رہا ہے, تو یہ ریالٹی ہے, اور اس ریالٹی کو انڈیا بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس لیے جب خطرہ ہوا تو پھر کچھ نہیں, اور اس لیے جب بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انڈیا میں سے آوازیں اٹھتی ہیں جو سمجھدار آوازیں, وہ کہتے ہیں بھائی ان کو نہ چھیڑو, یہ بڑے ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. بلکہ میں ایک بڑا آئیڈیلسٹ ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, سرحدیں کھلنی چاہیے, تجارت بہتر ہونی چاہیے. بلکہ انڈیا کو زیادہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا ڈیفینس پاکستان کے حوالے کر دے اور ہماری اکانومی اپنے پاس لے جائے, کیونکہ اکانومی میں وہ بڑے بہتر ہے, ڈیفینس میں ہم بڑے بہتر. دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے, اور ہم نے اپنی فوج بھی کبھی افغانستان نہیں بھیجی, وہ رشیا کو سوویت یونین کے مت مار کے رکھ دی. چوہے صاحب یہ تو نیت پہ ہے نا, جو ملک ہمیں ذہنی طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتا, ہم سے نفرت کرتا ہے, یہ RSS مینٹالٹی کے لوگ اسپیشلی جو اس وقت قابض ہیں, جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, جن لوگوں نے زہر بھر دیا ہے اپنے پورے ملک کے اندر, جب تک وہ پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے تب تک امن ہو ہی نہیں سکتا. تسلیم نہ کریں, چائنا کو بھی تو کر رہے ہیں نا وہ تسلیم, وہ تو مجبوری ہے نا. تو اسی مجبوری میں پاکستان کو مان لیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے مثلا فرض کریں وہ کہتے ہیں ہم پانی بند کر دیں, وہ بھائی پاکستان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا کیا بند کرے گا, آپ کو پتہ نہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. جو سبھی بتانا بھی نہیں کیا کہ بند کرے. یہ ہماری یار پھر وہ گوسوامی لگتا ہے مجھے, ارنب گوسوامی, لیکن قسم میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, ایسا لگتا ہے ابھی گالی دے دے گا, وہ جوش میں ایسے اس کے منہ پہ گالی آتی ہے رک جاتی ہے. تو مجھے بعض اوقات آپ کے اندر نا ارنب کم سوامی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جب ہماری بقا کا ایشو ہوگا نا, پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھنا. ایسا نہیں ہے کہ پانی بند کر کے انڈیا آرام سے زندگی گزارے گا, پھر نہیں چھوڑیں گے. یہ چلیں ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ معاملہ سیٹل کرنے چاہیے. آپ چلتے ہیں اپنے اگلی اسٹوری کی طرف. میسج تو آپ نے کلیئر لیجیے, پاکستان کی طرف سے سن لیا ہے, اور ہمارا اسٹیٹ میسج یہ ہے بھائی کہ آپ کہتے ہو نا کہ آپ کی اکانومی کمزور ہے جی, آپ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے, تو بھائی سادہ سا جواب ہے ہمارا بھی, ہم لمبی جنگ لڑیں گے کیوں, لڑنا کیوں ہے, ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جو ہے نا انڈینس وہ ہو سکتا ہے سال جنگ لڑ سکتے ہیں, ان کی اکانومی تگڑی ہے, اور ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم 20-22 دن سے زیادہ جنگ سسٹین نہیں کر سکتے. وہ بھائی 20-22 دن کس نے جانا ہے 20-22 دن پاکستان